مولا علی کو منتخب کیا رسول اللہ کے بعد بحکم خدا غدیر میں ہم کو ملے اور ہم نے رہبری کے لیے منتخب کیا۔ فرمایا ہم نے علی نے ہم کو دین بتایا اور اس کے بعد پھر ائمہ اطہار کا سلسلہ چلا۔ وہی جو رسول کی گود کے پالے تھے، وہی جنہوں نے زبان رسول چوسی تھی، وہی جو پشت رسول پر بیٹھے تھے، وہی جو رسول کی گودیوں میں رہے تھے، انہوں نے ہم کو اسلام بتایا اور اس کے بعد پھر ہم نے اسلام ان کی گود کے پالوں سے لیا۔ اس طریقے سے ہمارا اسلام 12 اماموں تک چلتا رہا اور اس 250 برس کے عرصے میں جس میں ہمارے 12 اماموں کی مدت ہے ظاہر رہنے کی، ویسے تو آج بھی ہیں مگر ظاہر رہنے کی جو مدت ہے، اس میں کبھی ایک واقعہ ہمیں ایسا نہیں ملا تاریخ میں کہ کسی مسئلے کا جواب امام نے نہ دیا ہو یا کسی مسئلے کا جواب دیا ہو اور لوگ مطمئن نہ ہوئے ہوں اور دوسرے نے جواب دے کے مطمئن کیا ہو، یا ان کے سیرت و کردار کے متعلق کسی شخص نے کوئی اعتراض کیا ہو کبھی کسی منزل پر۔ اس لیے کہ تاریخ نے ہم کو لکھ کے سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مصلحتاً اس کو ممبروں سے نہ پڑھیں ہیں، لیکن اموی عشرت قدوں کا حال اور بغداد کی دجلے کی رنگین راتوں کا حال تاریخ کے اندر محفوظ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے کسی شخص کی ذات کے اوپر سے پردہ اٹھانا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام جو گزرے ایک کے بعد ایک، ولو حکومت ان کی دشمن رہی اور ولو ان کی اعداء کی تعداد میں کافی زیادتی رہی، لیکن اس کے بعد بھی ان کے سیرت، ان کے کردار، ان کے قول، ان کے عمل، ان کے فعل کے اوپر کوئی اعتراض نہ کر سکا۔ چنانچہ ہم نے دین کو ان سے سمجھا۔ 250 برس کے وقفے میں ہمارے پاس قول معصوم کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا کہ ہم اس کے ذریعے سے دین کو سمجھ لیں۔ یعنی میں اکثر مجلس سے پڑھتا ہوں کہ اگر 12 مرتبہ کسی طالب علم کو کوئی سبق پڑھایا گیا ہو تو اب امید کی جاتی ہے کہ یاد رکھے گا۔ تو ہم نے بھی 12 مرتبہ معصوم سے سبق پڑھا تو اب امید یہ ہو گئی کہ ہمیں یاد رہے گا۔ اب رہ گیا یہ کہ ہمیں کسی معصوم کی حدیث مل جائے ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ چھٹے امام کی حدیث مل جائے ہو جائے گا، چوتھے امام کی حدیث مل جائے ہو جائے گا، 5ویں امام کی حدیث مل جائے، 9ویں امام کی حدیث مل جائے، 11ویں امام کی حدیث مل جائے، ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ ہم اس میں پابند نہیں ہیں کہ کسی امام کی حدیث ملے۔ اب جب امامت پردے میں چلی گئی اور غیبت صغریٰ کا زمانہ بھی ختم ہو گیا تو اب وہ دور شروع ہوا کہ جب ہمیں حدیث معصوم کے ذریعے سے اپنے مسائل کو سمجھنا ہے، قول معصوم کے ذریعے سے اپنے مسائل کو سمجھنا ہے۔ میں یہ چیزیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بچوں کے دماغ میں بیٹھ جائے، اور دوسری بات یہ کہ ایک پروپیگنڈا ہے ہم لوگوں کے خلاف کہ فلاں کے دشمن ہیں اور فلاں کے یہ ہیں اور فلاں کا وہ، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اور جہالت کی باتیں ہیں۔ دشمنی اور عداوت اور لڑائی اور جھگڑا کچھ نہیں۔ 1400 برس پرانے کیریکٹروں سے لڑائی کیا اور دوستی کیا، سمجھے آپ؟ یہ سب نہیں، بات جو ہے وہ اصول کی ہے۔ آپ ٹھنڈے دل سے ہمارے پاس بیٹھیے، نرم مزاجی سے بات کیجئے، ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ ہم نے قول معصوم کو کیوں پریفر کیا ہے، ہم دوسروں کا قول کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کیا کوئی عداوت کی بات ہے، کیا کوئی دشمنی کی بات ہے، کیا کوئی مخالفت کی بات ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے؟
تو مسئلہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ جو اسلام میں واقعات ہوئے ہیں، دیکھیے ٹھنڈے دل سے سنیے گا، بگڑنا چاہیے گا، ان واقعات کے سلسلے میں ہماری طبیعت مشکوک ہے۔ دیکھیے ہم بالکل صاف بات کہتے ہیں، جو ہم پہلے رسول اللہ کے 50 برس کے اندر ودن 50 ایئرس رسول اللہ کے جو واقعات ہوئے ہیں، یعنی رحلت رسول سے لے کے شہادت حسین تک، یہ 50 برس بنتے ہیں، سن 11 ہجری سے سن 61 ہجری تک جو واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کے سلسلے میں ہمارے دل میں بہت سے کانٹے چبھے ہیں۔ طنز کرنا، سٹائر کرنا، انچھر بازی کرنا غلط ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن صاف صاف بات کہہ دینا کہ آپ نے کل ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، ہمیں آپ سے بڑی شکایت ہے، یہ کوئی بگڑنے کی بات نہیں۔ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد جن چیزوں نے ہمارے کلیجے میں کانٹے چبھوئے ہیں، ان میں ایک مسئلہ جناب سیدہ کا ہے، جو ہم کو بار بار یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر بیوی نے ایک ایسی جائیداد کا دعویٰ کیا جس پر ان کا حق نہیں بنتا تھا، تو جو رسول اپنی اولاد کو صحیح نہ کر سکا، وہ اپنے احباب کو کیا صحیح کرے گا۔ دوسرا مسئلہ جس نے ہمارے کلیجے میں کانٹے چبھوئے ہیں، وہ مولا علی کا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ علی کے ساتھ تھے، کچھ لوگ علی کے مخالف تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس آج ایسی کوئی چھلنی نہیں ہے کہ جو ہم چھان کے بتائیں کہ یہ علی کے موافق تھے، یہ علی کے مخالف تھے۔ انہی میں راوی بھی ہیں، انہی میں مفسر بھی ہیں، انہی میں محدث بھی ہیں، انہی میں حدیثیں نقل کرنے والے بھی ہیں۔ ممبر پر بیٹھ کے جمعے کے دن جماعت میں مولا علی کو لوگ برا کہتے تھے، اور تاریخ میں ان سے روایتیں بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو ایمان فروش ہوں اور رسول کے داماد اور خلیفہ کو ممبر پر بیٹھ کے برا کہیں، وہ ہمیں اسلام بتانے کے لائق کب ہیں؟ دیکھیے آپ سنیں، پھر جو ہمارے مسئلے میں، ہمارے کلیجے میں جو داغ ہے اور جو سوئی چبھی ہوئی ہے ہمارے دل میں، وہ یہ ہے کہ امام حسن کا مسئلہ ہے۔ حسن سبط اکبر تھے، حسن رسول کے بڑے نواسے تھے، حسن تصویر رسالت تھے، حسن علی و فاطمہ کے بڑے بیٹے تھے۔ عالم اسلام نے بغیر کوئی چارج لگائے علی اور رسول کے بیٹے کو چھوڑ کے ابو سفیان کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وہ حافظ، وہ قاری، وہ راوی، وہ محدث، وہ مفکر، وہ اسکالر جو حسن سے امیر شام کو بدل لیں، کیا اس قابل ہیں کہ ان پر بھروسہ کیا جائے؟ آپ مجھے بتائیے، ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتائیے گا کہ کیا ہے اس قابل کہ ان پر بھروسہ کیا جائے؟ پھر جو ہمارے دل میں کیل چبھی ہوئی ہے، کانٹا چبھا ہوا ہے، وہ امام حسین کا مسئلہ ہے۔ حسین سردار جوانان جنت ہیں، حسین نواسۂ رسول ہیں، حسین نے زبان رسالت چوسی ہے، حسین کے لیے رسول نے اپنے نماز کو طول دیا ہے، حسین کے لیے روز عید مرکب بنے ہیں۔ چند پیسوں کے لیے محمد کے نواسے کو چھوڑ کے ابو سفیان کے پوتے کا ساتھ دینے والے
کیا ہم کو اسلام بتائیں گے؟ کیا ہم کو قرآن بتائیں گے؟ میری ایک بہت پرانی مثال ہے، میں نے اس مسجد میں کئی دفعہ مثال دی ہے، لیکن آج پھر اس کو دہرا دوں کہ ہم کو کون سی چیز روکتی ہے۔ معلوم ہے صاحب، باہر سبیل پر شربت بنا ہے، اللہ جواب شربت بنا ہے، بہترین دودھ کا شربت ہے، زندگی میں ایسا پیا نہ ہوگا، اور کوئی کمی نہیں ہے، 25,000 گلاس بنے ہیں، جتنا چاہے پیجیے گا، جب بھرے رکھے ہیں وہاں باہر سڑک پر۔ اب ہر ایک کو جلدی کہ مجلس ختم ہو اور ہمیں شربت ملے۔ کہتے میں ایک نے اعلان کیا کہ حضرات یہ اطلاع دے دیں آپ کو کہ 25,000 گلاس جو شربت کے بنے وہاں رکھے ہیں، ان میں سے 24,999 تو ٹھیک ہیں، مگر ایک میں کسی نے 1 ڈراپ پوٹیشیم سائنائڈ ڈال دیا ہے، اور وہ گلاس ان 25,000 گلاسوں میں مل گیا ہے۔ لیکن آپ لوگ نوش کیجیے گا اطمینان سے، موت کا امکان بہت کم ہے، نہیں کے برابر ہے۔ اس سے زیادہ تو روڈ پر چلنے میں خطرہ ہے، اس سے زیادہ تو پلین میں بیٹھنے میں خطرہ ہے۔ آپ لوگ شربت پیے بغیر دیکھیے جائیے گا نہیں۔ جیسے ہی مجلس ختم ہوئی، جدھر شربت رکھا تھا کسی نے مڑ کے دیکھا بھی نہیں، سارا مجمع دوسری طرف منہ کیے نکل گیا۔ ان کا شربت تو پیتے جائیے، ارے شربت تو پیتے جائیے، شربت تو پیتے جائیے۔ ان کا کیا پیتے جائیے، آپ نے بھی تو زہر ملا کے رکھا ہے، پیتے کیا جائیے۔ تو عزیزان گرامی، 25,000 گلاسوں میں سے اگر ایک میں پوٹیشیم سائنائڈ مل جائے تو کوئی پینے پر تیار نہیں ہوگا، اور پوری امت میں خون حسین ملا ہوا ہو